آپ چاہتے ہیں کہ میں خطاب کروں تو کوئی شخص، وہ شخص جس تک میری نظر پہنچتی ہے مجھے کھڑا نظر نہ آئے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ حضرات، ہماری کچھ قسمت ہی ایسی ہے، ہم اپنے نصیبے کو کیا کہیں کہ جب بھی کائنات کے اندر مختلف زمانوں میں اور مختلف مقامات پر ہماری آواز بلند ہوئی، ہم کو گالی ضرور دی گئی ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں شروع ہوا، تب سے ہے جب سے ہم ہیں۔ وہ زمانہ نوح کا ہو یا ابراہیم کا، موسیٰ کلیم کا ہو یا عیسیٰ روح کا، جب بھی وہ صدا بلند ہوئی جس کو آج ہم اپنے سینے سے لگائے، ہم اپنی پیشانیوں کا جھومر بنائے ہیں، تبھی دوسری طرف سے ہم پر آوازہ ضرور کسا گیا۔ اور بات میں بہت لمبی نہیں شروع کرنا چاہتا، اس کو سمیٹتے ہوئے اپنے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے آتا ہوں کہ صادق و امین کہنے والے، سچا اور راست باز کہنے والے جب اس آوازے کو سنتے ہیں جو آج ہمارا تغرا امتیاز ہے، تو فوراً ان کی زبانوں سے صدا بلند ہوتی ہے، تبت یدا کا یا محمد الہذا جماعتنا۔ تو دیکھو کہ جب
اس کائنات میں یتیم مکہ نے خدا کے آخری پیغام رسان کی حیثیت سے توحید کا پہلا آوازہ بلند کیا، ساتھ ہی فوراً ہی گالیوں کا پہلا پتھر پھینکا گیا۔ تو ہمارے لیے گالی کی ریت اور دشنام ترازی کا سما کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گالی دینے والوں کے روپ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ ابو جہل اور ابو لہب کے روپ میں جبہ پہنے ہوئے آتے ہیں، اور کبھی آج کے اس دور میں سر پہ کلاه دستار رکھے ہوئے آتے ہیں۔ وہ اپنے بازوؤں کو کاٹ کر توحید کی کامیابیوں اور کامرانیوں سے پیچ و تاب کھا کے اپنے ہونٹوں کو لہو رنگ بنا کے آتے تھے۔ آج کی قوم ذرا سیانہ واقع ہوئی ہے، اس نے بازوؤں کو تو نہیں کاٹا، پان کھا کے اپنے لبوں کو گلگو بنا کے اہل حدیث کو گالی دینا اختیار کر رکھا ہے۔ بات بھی وہی ہے، انداز بھی وہی ہے، گفتگو کا ڈھنگ بھی وہی ہے، دلائل کے سامنے شکست خوردگی بھی وہی ہے۔ تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں مبارک ہو کہ آج دشمنوں نے حجاز کے نام پر کانفرنس منعقد کر کے یہ ثابت کر دیا کہ رسول کی سنت میں قرآن پڑھنے والا کون اور ابو جہل کی سنت پہ گالی دینے والا کون ہے۔ وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو، کوئی لقمہ نہ دے۔ وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو۔ ہاں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس دلائل کی قوت ہے، براہین کی طاقت ہے، تو آؤ لاہور کے اس علمی شہر میں علماء کے اس مجمع عام میں اور اپنے شیخ حضرت مولانا عبداللہ کی موجودگی میں اپنے اندر و فقار علماء کرام کے سامنے مولانا حافظ عبد القادر روپڑی کو گلا بنا کے کہتا ہوں، تم اپنے دلائل کے پشتارے اٹھا لو، کعبے کے رب کی قسم ہے ہم تب تک میدان سے نہیں جائیں گے جب تک تمہاری ایک ایک دلیل کا مدلل جواب نہیں دے لیتے۔ آؤ، اگر چاہتے ہو کہ گفتگو علم کی بنیاد پر ہو،
متانت کی بنیاد پر ہو، سنجیدگی کی بنیاد پر ہو، اور ان سب سے زیادہ اگر چاہتے ہو کہ گفتگو اسلام کے بارے میں ہو، غیر اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہو، کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا اختلاف اسلام کے دائرے کے اندر ہے، تو پھر آ جاؤ، اسلام کی بات کرو، اپنی زبانوں کو اسٹینڈ گن نہ بناؤ۔ گالی دینا کون سی مشکل بات ہے؟ آدمی زبان کو تھوڑی سی حرکت دے، قلم کو ذرا سا خم کرے، تعریف تنقیص بن جاتی ہے۔ ہلکی سی حرکت سے تخت تختہ بن جاتا ہے، اور ہم نے تو اس پاکستان میں تخت کو تختہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، جو سوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اقتدار میں اور دار میں صرف ایک دیوار حائل ہے۔ بات کرنی ہے تو دلیل اور برہان کے ساتھ کرو۔ اچھلنے، کودنے، مچلنے، لپکنے، بفرنے اور پلٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس سے کیا فائدہ حاصل؟ ایک ایک بات آؤ، قبروں کی بات کرتے ہو، جاؤ سرور کائنات کی ایک حدیث، صرف ایک، 2 4 10 کی بات نہیں، صرف ایک حدیث، اور علماء کی موجودگی میں آج تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، کوئی ضعیف حدیث، صحیح بھی نہیں، نکال کے دکھلا دو کہ سرور کائنات نے قبروں کو پختہ کرنے کا حکم دیا، ہم صبح چندہ کر کے تمہاری قبروں کو پختہ بنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث دکھا دو، ایک حدیث، ایک حدیث بتلا دو، ضعیف حدیث، یا ہم سے سن لو کہ جنہوں نے یہ تہیا کر رکھا ہے وہ کام کرنا ہی نہیں جس پہ مولا کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھو کہ سرور کائنات کی مہر کے ساتھ کس کس کی مہر ہے اثر محضر لگی ہوئی، ذرا آؤ تو صحیح، اپنے داماد علی مرتضیٰ کو حکم دے کے بھیجا، مار آئی تھا قبرن مشرفن اللہ سویتا ولا صورتن اللہ تمستا۔ میں خدا کا رسول اور علی تو میرا رسول، مجھ کو جبریل نے کہا اور میں نے تجھ کو کہا جو قبر پختہ نظر آئے اس کو گرا دو، جو صورت نظر آئے اس کو مٹا دو۔ تو اس کے جواب میں کوئی پیش کر دو، ہم آج ہی سے تیرے مقبرے کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ تو لا ادھر آئے دل پر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اس کے باوجود بھی تو ہم کو گالی دیتا ہے تو دیتا رہتا ہے، دے گالی تاکہ
قیامت کے دن جب شوق روز محشر حوض کوثر پہ بیٹھا ہوا ہو اور پانی کی پیاس سے ہم تڑپتے ہوئے آئیں اور شاید کوئی روکنے والا رکاوٹ بننا چاہے تو ہم اس کو آواز دے کے کہیں خونے نہ کر دیں مکسرا نہ کچھ کہے جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائے. آقا یہ روک رہے ہیں دیکھنا ہم نے تو زندگی میں بھی تیرے لیے گالیاں کھائی ہیں. لوگ ہم کو اپنی طرف بلاتے رہے اور ہم کائنات کو ساری کائنات چھڑوا کے تیرا سبق پڑھاتے رہے. ہم نے یہ گناہ کیا ہے. آؤ دلائل سے بات کرو اور پھر تعجب کی بات ہے وہ تھوڑ دلے. میں کم ظرف نہیں کہتا کہ لفظ ثقیل ہے وگرنہ یہ لفظ بھی ان کی حقیقت کی نقاب کشائی کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن میں نہیں کہتا مجھ کو کیا ضرورت ہے. میں کہتا ہوں تھوڑ دلاؤ ان سے کہتے ہو جن کا نام آپ صاحب لے رہے تھے. میں تو نام بھی نہیں لیتا کہ وہ اپنے گھر میں تمہاری کتاب پہ قدغن عائد نہ کریں. اپنے گھر میں. اور تم اتنے تھوڑ دلے ہو کہ ہمارے گھر میں ہماری کتاب برداشت نہیں کرتے. سنا آمریت کے خلاف مورچہ لگائے تو بات ہے لیکن آمریت کا علم اٹھانے والا وہ آمریت کے بارے میں بات کہے تو کون اس کی سنے. ہم آزادی اظہار کے قائل. ہم سے بات کرو. ہم نے کبھی تمہاری کسی کتاب پہ پابندی کا مطالبہ کیا؟ تم اس ملک میں جو اہل حدیثوں کا ملک ہے سنو میں بتلاتا ہوں کس کا ملک ہے. تمہارا نہیں ہے یہ ہمارا ہے. جب تم انگریز کو اس ملک کا تاجدار رکھنے کے لیے باجمات خطاف نامے پیش کر رہے تھے جس دل سے پھر کیا پکڑو تم کہاں سے چلے کہاں تک آ. وہ تمہارے عروج کا دور تھا. آج تم بہت ہو لیکن تمہارے زوال کا زمانہ ہے. اس وقت تمہاری رگوں میں صدیق و فاروق کا خون گردش کرتا تھا. آج تم مصلحت بھی ہو گئے. تم کو بھی کثرت کے ناز نے مارا ہے. اور کثرت و قلت کی بات کیا ہے؟ تو آئیے نا سلنا بے انا کلیل ندی بنا فقلت لها ان الکرام قلیل. لوگ تعداد کو نہیں دیکھا کرتے انسانوں کے دلوں کو دیکھا کرتے ہیں. کوئی ماں پیش تو کرے. یحییٰ علی کو بہار سے اٹھا آزادی کے لیے انگریز کو للکارا گرفتار ہوا بابا جولا کیا گیا اسیر زندہ بنایا گیا پتے دیوار پھینکا گیا مقدمہ چلایا گیا پھانسی کی سزا ہو گئی. اس نے کہا عمرے کہ آواز آئے منصور کو ہنسو منصر نو جلوہ ہمدار و رسن راؤ کہ ایک اردو شاعر کی زبان میں تار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم سانچے میں مشکلات کے
سنبھالے ہوئے ہیں ہم، وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ پھانسی کی سزا ملی، کوٹری میں بند کر دیا گیا، دیا بجھا دیا گیا، اور دیے جلا کے روشنی کرنے والوں، جس کا اندر تاریخ ہو، دنیا کا کوئی دیا اس کے باطن کو روشن نہیں بنا سکتا ہے، اور جس کا اندر روشن ہو اس کو تمہارے ٹمٹماتے ہوئے دیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دیے لے کے آئے، اور دیا جلایا ہی وہاں جاتا ہے جہاں تاریکی ہوتی ہے، جہاں روشنی ہو وہاں کا دیے کی ضرورت نہیں۔ کہاں بتیاں بجھا دو، بتیاں بجھا دی گئی۔ رات کو پھانسی دینے والا لارڈ قید خانے کے معائنے کے لیے اہل حدیث کے وقت نزا کو دیکھنے کے لیے کیا دیکھا کہ پھانسی کی وہ کوٹری جس کے چراغ گل کر دیا گیا ہے یحییٰ علی کے قرآن کی تلاوت سے روشن ہو چکی ہے۔ دیکھا کیا ہے، کہاں سے چلے تھے، کہاں تک پہنچے، دیکھا قریب آیا، دیکھا کہ یحییٰ علی 13 تاریخ کوٹری میں رب کی بارگاہ سے اپنے لیے اپنے سر کو زمین پہ رکھے استقامت کی دعا مانگ رہا ہے، منتظر رہا، چہرہ اٹھایا تو اس کی تاب و تبش کو دیکھ کے کہا کہ اس کے سامنے 14ویں کا چاند بھی ماند ہے۔ حیران و شدت خوشی میں غلطاں پیچاں یحییٰ علی کو پوچھا، آج بہت خوش ہو، کیا بات ہے؟ پتا نہیں پھانسی کی سزا ہو گئی؟ کہا اسی لیے تو خوش ہوں۔ کہا اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کہا ادھر روح نکلے گی، ادھر رب سے ملاقات ہو جائے گی، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ کوئی ایک دکھا دو، کوئی ایک دکھا دو، ساری تاریخ کو اٹھاؤ، مردوں کے پجاری بھی دیکھے، مردوں کے بیوپاری بھی دیکھے، جان کا ہاری کوئی نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا۔ جنہوں نے صرف لینا سیکھا ہو وہ دینا نہیں جانتے، دینے کا ڈھنگ کسی اور ہی کو آتا ہے۔ اس کو آتا ہے جو یہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی سزائے موت بدل دو۔ میں وہابی کے بیٹے کو مرتے ہوئے بھی خوش نہیں دیکھ سکتا، اس کو کیا پتا ہے کہ زندگی میں تو وہابی کو دکھ پہنچتے ہیں، موت کے وقت آسمان سے جنت کے فرشتے خوشخبریاں لے کے آ جاتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اور جس کے سامنے جنت رکھی ہوئی ہو، دمے واپسی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ کہا موت حب سے دوام میں تبدیل، گردن کی بجائے داڑھی کاٹ دی جائے، داڑھی کاٹی گئی۔ دوسرے دن آیا، دیکھا
گردن کے کٹنے کا حکم سن کے ہنس رہا تھا، داڑھی کے بالوں کو کٹا ہوا دیکھ کے رو رہا ہے، حیران۔ پھر آیا، پھر پوچھا آج کیوں روتے ہو؟ کہا اپنی کم نصیبی پہ روتا ہوں، داڑھی کی خوش نصیبی پہ روتا ہوں۔ یہ کتنی خوش نصیب جو مولا کی راہ میں مجھ سے بھی پہلے کٹ گئی، مجھے دیر ہو گئی ہے، کہیں کوئی گناہ کا ہو گیا ہو، کوئی دکھاؤ تو، کوئی ایک نکالو۔ تم رہو در کعبہ بتخانہ میرا لگایا، تاز بز میں عشق یک دانا راز آیا، ہزاروں سال ان کی آپس تباہ کے لیے کہ مزہ کے دہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتى فعجزنا عن نظرائه۔ جاؤ کوئی ڈھونڈ کے لائے تو صحیح۔ پھر حکم ہوا جس بستی نے یا علی عنایت علی کو پیدا کیا ہے اس بستی کو باقی نہ رہنے دو، ہل چلائے گئے کہ اس کی راکھ سے کوئی شعلہ نہ اتارنا ہو۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک انگریز مورخ رابنسن نے لکھا ہے کہ جس بستی کو پیوند خاک کیا کہ اس کی راکھ سے کوئی شعلہ نہ نکلے، اس بستی کو تاراج کیا، اس بستی کے باسیوں کو وہاں سے نکال کر دور بسایا۔ ایک دن برسوں بعد اس کا ایک وارث 20 سال بعد اسی بستی کے پرانے باسیوں کے گھر آئے۔ یا علی نہ تھے، ان کا بیٹا بھی نہ تھا، وہ بھی مر چکا، پوتا بھی نہ تھا، پر پوتا 6 سال کا بچہ دروازے کے سامنے کھیل رہا تھا۔ انگریز لارڈ جانتا ہے یہ مکان یا علی کے پڑپوتے کا، دروازے پہ دستک دی۔ 6 سال کے بچے نے اس لاٹھی کے ساتھ جس کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کو بندوق بنا کے انگریز کے سینے کا رخ کر لیا۔ اس نے کہا یا علی ویسے وہابی کے گھر میں سوائے باغی وہابی کے اور کوئی پیدا ہو سکتا ہی نہیں ہے، کوئی لا کے دکھاؤ تو صحیح، کوئی ایک کس کی بات کرتے ہو تم؟ ذرا اپنے کیے پہ بھی کبھی نظر ڈالو، تم نے بے گور شہیدوں کے کفن بیچے، تم ہو دعوت و ارشاد کی مسلک کے امیر، تم نے نام رسالت پہ کمائی کی ہے، اور ہم وہ ہیں جن کے متعلق شاعر نے کہا تھا ناقدہ وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کچھ کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے، ہم نے تاریخ کے چہرے پہ سیاہی ملی، ہم نے خون کا غازہ پھیر کے اس کے چہرے کو سرخی دی ہے، ہم نے اس ملک میں سامراج کو للکارا، ہم نے
जलियांवाला बाग के कातिल को 320 की तादाद में सिपाहीनामा दिया। तुम हमारे मुकाबले में और फिर हमको डराते हो। अल्लाह की कसम है, मैंने कभी इन बातों का नोटिस नहीं लिया, न इनका तस्करा कभी। इस जरूरी तो बड़ी बात है, इसको अहमियत कभी अहमियत नहीं। शायद मेरे खिताब सुनने वालों, जिंदगी में पहली मर्तबा मैं आपको बतलाने लगा। कल रात को मुझे एक खत आया, हरमैन शरीफ कॉन्फ्रेंस में न जाना, हम तुझको कत्ल कर देंगे। और सुनो लानत, एवं लानत, एक बचूंगड़े ने उसे लानत जाया करनी थे। कहा तुझको कत्ल कर देंगे। हमने कहा निगाह नाज से तो मार सकते हो, लेकिन तीर अंदाज तुम हो ही नहीं कि मार सको। हमने कहा कोई वहाबी मारने की बात करे तो आदमी सोचता है, मारते रहते हैं भाई ये लोगों को, पहले भी मारते रहे, अब भी मार देंगे किसी को। तुम और मार वही सकता है जो मरना जानता हो, और मर वही सकता है जिसके दिल में रब के सिवा किसी का डर ना हो। जो अपने साए से डर जाते हैं, जो बिल्ली से डर जाते हैं, उन्होंने क्या मारना है? हाजी साहब सफर के लिए गए, बीवी ने बड़े पट्टे बांध के दिए। हाजी साहब सफर पे जा रहे, हाजी साहब मुंह लटकाए हुए वापस आ गए। क्या हो गया? आगे से बिल्ली गुजर गई है। ये बिल्ली से डरने वाला हमको मार रहा है। तुम उनको धमकियां देते हो जिनका अकीदा ये है ला इलाहा इल्लल्लाहु यही व युमीत। सारी कायनात के मुर्दे और जिंदे मिलके किसी का कुछ बिगाड़ सकते? मुर्दे भी खुदा की कसम, इनके मुर्दे अगर कुछ कर सकते तो हम में से कोई भी यहां जिंदा ना होता। ये हमको मरवा दिए होते। अब तक तवीज कर करके मौली यजदानी को तवीज ले आओ, कहते जाओ पिलाओ मार दो जाके। ये भाभी बड़े सख्त जान है। ये अंग्रेजों की तोपों से नहीं मरे, तुम्हारे नारों से कैसे मर जाएंगे? नारे मारते निकाल दो। किसको निकाल दो? और तुम तो हमें तब ना निकाल सके जब हम अकेले थे, और आज गए दिन के तन्हा हमें अंजमन में, यहां मेरे रास्ता और भी हैं। किस को मारोगे? किस को मारोगे? अब कितने को मारोगे? ये अहले हदीस है, बीडीटी से नहीं मर सकते। मारने वाले इनका मुंह देखो। खुदा की कसम, जिनका जितना इतना इनका लंबा ऊंचा तुर्रा है, उतनी ही इनकी अकल छोटी है। और सच्ची बात कहते हैं, कहते लंबे नू अकल काटी होती है। मुसीबत है लंबे नू भी नहीं, ठिगने नू भी नहीं। मक्ता में आ पड़ी है सुखन गुस्तरा नवा। हमारी मुसीबत तो यह पड़ गई है। और एक भैया भी कहता है हम मार देंगे। वो जो कहता है साले अब के मार तो देखो। और कहता किसको है? कहता कौन है?
ہڈوائر کو سپاس نامہ دینے والے کا بیٹا احمد ابن حنبل کے بیٹے کو کہتا کون ہے؟ کہتا کون اور کہتا کس کو؟ احمد رضا کا بیٹا اسماعیل شہید کے بیٹے کو مقابلہ کس کا کرتے ہیں؟ احمد رضا کی حلقہ بگوشی پہ اس کو فخر، وہ اس صدی میں ملت اسلام کا امام، کن کی بات کرتے ہیں؟ اور ذرا ان کے دلائل بھی سن لو مناظر کی، اپنی والی سو گئے ہو، ایک گل لے سون نہیں دینا، یہ جان نہیں دینا تو سون بھی نہیں دینا۔ انشاءاللہ صحیح، ذرا ان کے دلائل کی بھی ذرا بات سن۔ ہم نے بدقسمتی سے، بدقسمتی کہنا چاہیے، مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا اور ایک کتاب ان کے بارے میں لکھی، سن 83 کے آغاز میں لکھی، 83 پورا گزر گیا، 84 اور 85 بھی، 3 سال تک غیر اللہ کی دہائی دیتے رہے۔ ویسے ضیاء الحق تو مانتے نہیں، لیکن میری کتاب کے لیے کہہ لگے ضیاء الحق تیری دہائی۔ میں نے کہا دہائی دینی ہے تو غوث اعظم کی دو، کہ وہ بھی وہابی ہے، وہابی کی مدد کرے گا، تمہاری نہیں کرے گا۔ دہائی 3 سال تک مطالبہ کرتے رہے، کتاب ضبط کرو، کتاب ضبط کرو۔ اس بیچارے کو تو جرت نہ ہوئی، ایک ان پڑھ سیکٹری، کوئی ہے سی آئی ڈی والوں کے لیے بھی تو مسالہ کچھ چاہیے نا، وہ بھی کچھ لکھ لیں، ہمارے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، جائیں گے اور کہہ لیں گے آج تو علامہ صاحب نے قرآن و سنت کے علاوہ بات ہی نہیں کی تھی، تمہارے لیے بھی مسالہ رکھا ہوا ہے۔ کہا ایک ان پڑھ سیکٹری، ان پڑھ گورنر، ان پڑھ، اور اب نہ ڈرو جا رہا ہے، یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس دیوار کو گرنے سے روک سکتا؟ خدا کی قسم ہے، اس کو کتاب کا پہلا صفحہ نہیں، بسم اللہ بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ اس نے عربی کی کتاب کے ضبطی کا آرڈر کیا، عربی کی کتاب کے ضبطی کا آرڈر کیا، کہنے لگا جی ضبط۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ ضبطی کا آرڈر بھی اس کے لیے کر رہا ہے جو عبداللہ ابن زبیر کا ماننے والا ہے، کہ جس کی ماں نے اس کا پھانسی پہ چلے گئے کر جب اس کو لایا گیا تو اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا تھا دشمنوں میرے بیٹے کی سولی پہ ٹنگی ہوئی لاش کو دکھا کے میرے دل کو زخمی کر کے اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ سن لو، میرا بیٹا زندہ تھا تب بھی خطیب تھا، مرنے کے بعد بھی خطیب ہے، تم سب نیچے کھڑے ہو، میرا بیٹا منبر پہ چڑھا ہوا ہے۔ تم نے غلط سمجھا، تم نے کہا پابندی۔ آج نہیں کہتا کہ آج سارے کٹھے، میاں صاحب بھی آ گئے، آج نہیں کہتا، کب کہا تھا؟ پابندی کے دن کہا تھا جاؤ۔ یہ احمد رضا کی امت نہیں جو تمہارے دستخطوں پر اپنے سروں کو جھکا دے، اس کے سر کو جھکانا ہے یا رب کا قرآن لاؤ یا محمد کا فرمان لاؤ۔ آج پھر کہتا ہوں،
ماشاءاللہ کا آخری دور ہے، آخری۔ چودھری یعقوب ایسے بیٹھے رہتے، اسلام آباد میں بیٹھے رہے ہو نا، لکھ لو بابی کی بات، آخری دور، آخری دور ہے۔ تم میں ہمت ہے تو پکڑ کے دکھاؤ۔ جس دن تم نے ہم کو پکڑا اس دن تمہارے کو ہمارا رب پکڑے گا۔ پکڑو ذرا۔ میں نے تب بھی کہا، آج بھی کہتا ہوں، تمہارا حکم ہمارے دودھ کی نوک پہ۔ نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں مانتے، جو جی چاہے کر لو، نہیں مانتے۔ اس کے بعد عملاً ثابت کیا لاہور میں، اور کوئی اس طرح کا مجرم بھی دیکھا ہے جو اپنے جرم کا خود اقرار کرے؟ یہ بھی تمہیں اہل حدیثوں کی صف میں نظر آئے گا۔ کیا معافی مانگنے والے ٹوٹیوں، احمد رضا کی تعریف تو اٹھاؤ، ہم کو مجبور نہ کرو۔ مجھ پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں، ہم کو مجبور نہ کرو۔ وگرنہ اس عربی کے لیے کہتا ہوں، عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا، الا لا یجہلن احد علینا سنجہل فوق جہل الجاہلین۔ ہم سے بات کرنی ہے تو سلیقے کے ساتھ کرو، طریقے کے ساتھ کرو۔ سنو، تمہارے اس حکم کو بھوت میں رکھتے ہوئے 6 اگلی، وگرنہ اس عربی کے لیے کہتا ہوں، عربی کے ایک شاعر نے کہا تھا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ ہم سے بات کرنی ہے تو سلیقے کے ساتھ کرو، طریقے کے ساتھ کرو۔ سنو، تمہارے اس حکم کو بھوت میں رکھتے ہوئے 6 ایڈیشن ہم نے بعد میں چھاپے ہیں، 6 ایڈیشن بعد میں چھاپے۔ ذرا مقدمہ چلا کے دیکھو تو صحیح۔ مقدمہ اس لیے نہیں چلاتے، مقدمہ چلے گا تنگ و تاریک چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ چلاؤ تو، ارے چپ ہو جاؤ، جس کو حجاب کانفرنس سے بھیجا ہے وہ چلا جائے، خاموش ہو جاؤ۔ پھر 3 برس کے بعد کتاب کا جواب لکھا۔ چودھری صادق بھی بہت بڑا وکیل ہے، سنو جواب، پڑھتا جا شرماتا جا۔ ہم نے کتاب میں چلتے ہوئے بات لکھی کہ احمد رضا صاحب کا رنگ بڑا کالا تھا۔ اب یہ کوئی گالی کی بات ہے؟ لوگوں کے رنگ کالے بھی ہوتے ہیں، چٹے بھی ہوتے ہیں، کیوں نہیں مولانا؟ اس میں کیا گالی کی بات ہے؟ ہم نے کہا حضرت صاحب کا رنگ کالا تھا، 40 صفحے جواب میں لکھے، کالے کو چٹا بنانے کے لیے۔ حالانکہ اگر چٹا تھا تو اس کے لیے ایک عربی کافی تھا کہ چٹا تھا، یہ نہیں کہا، بلکہ چٹے سبوں کو بھی کالا کر دیا ہے۔ 40 صفحے کیا لکھا؟ کہنے گے جھوٹ بولا ہے۔ کیا جھوٹ بولا ہے؟ کہنے گے جی اس نے حضرت صاحب کے بیٹے کا حوالہ دیا ہے۔ حضرت صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے کہ ہمارے بابا کا رنگ گہرا گندمی تھا، ہمارے بابا کا رنگ گہرا گندمی تھا، زمانے کی گردش نے اس کی چمک ختم کر دی تھی۔ ہم نے کہا جس کا رنگ گہرا گندمی ہو، زمانے کی چمک، زمانے کی گردش اس کی چمک ختم کر دے، وہ پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کہنے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، وہ گاڑا ہو جاتا ہے۔ گہرا
نہیں ہوتا گاڑا ہو جاتا ہے. ہم نے کہا ہم کو کیا پتا تھا, ہم لکھتے کہ اس کے چہرے پہ لک پھری ہوئی تھی. گاڑی تو پھر لک ہی ہوتی ہے, کیوں میاں بدلا تھا؟ گاڑی تو پھر لک ہی ہوتی ہے نا. اور کیا ہوتا ہے گاڑا؟ ہمیں تو یہ پتہ نہیں. کیا لگا نہیں یہ بے ادبی کا لفظ ہے. ہم نے کہا ہم لکھنؤ کی بٹیارنوں کے پڑے ہوئے نہیں ہیں کہ کوئی پہلے زمانے میں ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے, سرائے ہوتی تھے. پتا ہے کہ نہیں؟ سرائے ہوتی. اور لکھنؤ کے اندر سرایوں کی مدیرہ, سرائے کا انتظام کرنے کے لیے لوگوں نے بٹیار میں رکھی ہوتی تھی. کوئی حضرت صاحب جیسا کالے رنگ والا گیا, آنکھ بھی اس کی کانی تھی, تھا پنجاب کا رہنے والا. اس نے رجسٹر میں نام پوچھا, چہرے پہ چیچک کے داغ بھی تھے. کہنے لگے حضرت صاحب نام کیا ہے؟ کہنے لگا حسین الزمان. کہنے لگی سبحان اللہ. اس نے یوسف آج ہی دیکھا, پہلے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, پہلی مرتبہ ہی موقع ملا. کہا اب نمایاں نشان لکھو. ہوتے ہیں نا پہلے زمانے میں, کہتے تھے تیرے کوئی باپ کوئی نمایاں نشان. کہنے لگی لکھو. بٹیارن دوسری بٹیارن کو کہتی ہے لکھو. کہتی ہے کیا لکھوں؟ کہتی ہے رنگ لکھو سبزی مائل. رنگ لکھو سبزی مائل. کہنے لگی کوئی اور نمایاں نشان کہنا تھا نا. کہنے لگی ترچھی نظر. ترچھی نظر. حضرت صاحب وہیں بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں اپنے حسن کا انکشاف آج سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. یہ بھی وہ حسن تو بڑا متاثر ہو گیا ہے. اس قوم کا اندازہ لگاؤ. اب ہم کسی لکھنؤ کی بٹیارن سے پڑے ہوئے تو ہے نہیں, سیدھے سادے وہابی ملا جو قرآن و حدیث میں بھی کوئی ایچ پیچ نہیں لگا سکتے, وہ تمہاری کتاب میں ایچ پیچ کیسے لگا لیں؟ تم نے لکھا, ہم نے اسے سب کر دیا. اب ذرا مزے کی بات سنو. اسے کہتے ہیں بریلوی علم الکلام. علماء کرام کے لیے نادر نسخہ. اور مولانا معین الدین صاحب کو چاہیے کہ اس پر قرارداد پیش کریں اسمبلی کے اندر. نادر نسخہ. اس کی تردید نہیں کی کہ جناب جو اس غلط لکھا ہے, چاہیے تو یہ جھوٹ بولتا ہے. طریقے استقلال بھی کر لے گی. اچھا میں کیا, اچھا استقاع کی صحیح ویسے طریقے استقلال کا بھی چیئرمین ہے نا اسمبلی کا. طریقے استحقاق پیش ہو. سنو ذرا بات. یہ نہیں کہا کہ بیٹے کا حوالہ غلط لکھا, یہ نہیں کہا. لکھ نہیں سکتے تھے, کتاب موجود ہے. ایک بندہ ڈھونڈا, اور بندہ بھی وہ جو مر گیا ہوا ہے. ہمارے ایک یار ہوتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے. وہ جب بھی اپنے بارے میں گواہی ڈالتے کسی مرے ہوئے کی ڈالتے تھے, یا اس کی ڈالتے تھے جو 7 سمندر پار رہتا ہو. جا بیٹا یا 7 سمندر پار پوچھ کے آ یا قبروں والوں سے پوچھ کے آ. گواہی ڈالی مرے ہوئے آدمی. کہنے لگے ایک بیت القرآن کا ڈائریکٹر ہوتا تھا. اچھا جی, اب وہ فوت ہو گیا ہے. اس نے ہم کو بتلایا کہ میں نے 5 برس کی عمر میں حضرت صاحب کی تقریر کی. خدا کی قسم یہ لکھا ہوا ہے. یہ بریلوی علم الکلام کا نادر نسخہ. ان سے عبد القادر مناظرہ کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے ہی کہتا ہے میں بڑا مناظر ہوں. 7 پشتے مل کے بھی ان سے مناظرہ نہیں ہو سکتا. جن کا علم الکلام ہی نرالا ہے. ان کا علم الکلام کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ جھوٹ بولا اس نے نہیں لکھا. یہ بھی نہیں کہتے کہ بیٹے کی بات بھی کسی اجنبی کی بات ہے. کیا کہتے ہیں؟ ایک بیت القرآن کا ڈائریکٹر تھا جو فوت ہو گیا. ہم نے کہا اس کے پوچھنے کے لیے تو پھر شریف نواز کو بلانا چاہیے. ہم تو قبروں پہ جاتے نہیں, ہم کیسے پوچھیں؟
یہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، عطر سے دھوتا ہے، روح کے اوڑا ملتا ہے، پھر اپنے منہ پہ مل کے وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہوگا؟ اس کو کہو پوچھ کے آئے. ہم تو پوچھ نہیں سکتے، اور یہ پوچھ کے آ کے ہمیں بتلائے گا، ہم مانیں گے نہیں کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ماشاء اللہ کے بنائے ہوئے وزیر کو ہم مانتے ہی. اب پھر کوئی اور بندہ ڈھونڈو. کہنے لگا مر گیا. ہم نے کہا کہاں کیا ہے؟ کہنے لگا اس نے کہا میں نے 5 برس کی عمر میں. ماشاء اللہ، گواہ کتنا جھوٹا ہے. کہنے لگے ہم نے 5 برس کی عمر میں حضرت صاحب کی تقریر سنی تھی. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان کا چہرہ جل کے مار رہا تھا. ان کا چہرہ، میں نے کہا جل کے تو زیادہ کالا تباہی مارتا ہے. کہنے لگا نہیں، اس نے آگے لکھا ان کا چہرہ سرخ تھا، سفید تھا. میں نے کہا اس اجنبی کو تو سرخ نظر آیا، بیٹے کی آنکھیں اندھی تھی، اس کو نظر نہیں آیا میرے باپ کا چہرہ سرخ سفید. لیکن علم کلام دیکھو، ہم نے جواب میں کہا سنا. آج کنگن کو آرسی کیا ہے؟ آج بھی احمد رضا کی نسل موجود ہے. خدا کی قسم پوری نسل اٹھا کے لے آؤ، اس میں سے ایک چہرہ بھی سفید چہرہ نہیں ہے. اما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کے چہروں پر سیاہی پھیر دی ہے. آج اس کا چہرہ اس کے پوتے بھی کالا ہے، بیٹے کا بیٹا بھی کالا ہے، دونوں کالے. اور ہم تو زندہ کو دلیل منانے والے، کوئی زندہ چٹا ڈھونڈ کے تو لاؤ. کیا مجھے اگر زندہ دیکھنا تو میاں والی کا دیکھ لو. ہم نے کہا اس کا اس کے ساتھ پہلے تعلق تو جوڑ دو، پہلے رشتہ جوڑو پھر دیکھیں. علم کلام یہ ہے. اور باتیں ہم سے کرتے ہو ساری کتاب کے اندر اسی علم کلام. ہم نے کہا اس نے ساری زندگی میں کبھی قرآن و حدیث کی بات نہیں کی، ساری زندگی کبھی قرآن کی بات نہیں کی، محمد کی سنت کی بات نہیں صلی اللہ ہو. جاؤ آج ایک تحفہ لے کے جاؤ. جناب احمد رضا اپنی کتاب ملفوظات میں لکھتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی غوث اعظم کے سوا کسی سے مدد مانگی ہی نہیں. غوث اعظم کے سوا کبھی کسی سے مدد کیا فرماتے ہیں؟ یہی نہیں کہا کئی دفعہ میں نے غیر سے مانگنے کی کوشش کی، میری زبان چلی ہی نہیں، میری زبان. اور ہم نے جس رسول کو اپنا رسول مانا ہے اس کو دیکھا، اس نے کیا کہا؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ہم نے اس اپنے آقا کو دیکھا، وہ اپنے ننھے نواسے حسن کو سکھا رہا ہے، بیٹا پڑھا کر اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اور کیا سکھاتا ہے؟ تو ہم کو یہ سکھاتا ہے، مدینے والا ہم کو یہ سکھاتا ہے لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. جس کا تو دوست ہو جائے ساری کائنات مل کے اسے نقصان پہنچا سکتی، اور وہابیو جس کا وہ دوست ہو جائے جس کا. اسی لیے ہم نے ان کی لن ترانیوں کو سن کر کبھی حکومتوں کے دروازوں پہ دستک نہیں دی ہم کو بچاؤ. کبھی مطالبہ آج اس کانفرنس کے اندر بھی انشاءاللہ کوئی قرارداد نہیں ہوگی کہ حکومت ہم کو بچائے. ہم حکومتوں سے بچاؤ نہیں مانگتے، اس سے بچاؤ مانگتے ہیں جس سے ہمارا محمد مانگا کرتا تھا.
لا یعز من آ گئے ولا یذل، تو جس کو ذلیل کرے دنیا کی طاقتیں مل کے اسے عزت دے سکتی؟ آئے پوچھو بار الہ زبان پہ کس کا نام آ؟ ایک زمانہ تھا کوس لمن الملک بجایا کرتا تھا۔ کون جو میرے سامنے کھڑا ہونے کی جرت کرے؟ اندر جیل سلاخیں، اور جب اس کا وقت آیا ساری کائنات نے مل کے بچانا چاہا، ساری کائنات نے مل کے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اتفاق ہوا، ایسا اتفاق پاکستان کے کسی مسئلے میں دنیا کی خارجی طاقتوں کے درمیان کبھی نہیں ہوا۔ کامونسٹ بلاک نے رحم کی اپیل کی، سرمایہ داروں نے اپیل کی، سوشلسٹوں نے اپیل کی، دینداروں نے اپیل کی۔ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ کہ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، انہوں نے بھی اپیل کی، زندگی میں کبھی کسی کے لیے اپیل نہیں کی۔ اور میں کہتا ہوں عرش والا تمہیں بتلانا چاہتا تھا، جس کو میں پکڑوں دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا سکتی لا یذل۔ ہم کو ہمارا رب کافی ہے، اللہ ہو، ورد بنا لو حسبی اللہ ہو، حسبی اللہ ہو، نعم الوکیل، نعم المولا۔ اور کائنات کے رب کی قسم ہے، جس کا یہ مولا بن جائے ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو گزند پہنچا سکتی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دلیل کی بات کرو، برہان کی بات کرو، شواہد کی بات کرو، کتاب رب کی بات کرو، سنت رسول کی بات کرو، پھر ہم کو مناؤ۔ قرآن کا لفظ نکالو، سنت کی روایت نکالو، دیکھو اہل حدیثوں کی نگاہیں کیسے جھکتی ہیں، پھر دیکھو ہم کیسے مانتے ہیں۔ تم ایسے ہی ڈانگ کے زور سے ان کو منانا چاہتے ہو؟ ڈانگیں کھا کھا کے تو اہل حدیث بڑے ہیں، جب تک ان کو ڈانگیں پڑتی رہتی ہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ڈانگ پہ دی ہے نا، کوئی دنیا کی طاقت نہ ہم کو ڈرا سکتی نہ ہم کو مٹا سکتی، اور سن لو نہ ہم کو خرید سکتی نہ ہم کو جھکا سکتی، خرید بھی نہیں کوئی سکتا، جھکا بھی نہیں کوئی سکتا۔ توہین کی بات کرتے ہو، آؤ پرسوں کی بات نہیں کل کی بات کرو، تم نے کل جو دن منایا ہے اس کے بارے میں بات کر لو۔ آؤ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ بات کیا ہے؟ آج ثابت کر لو، کل ہم سجدہ احسان نکال کر جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ بات تو کرو، کیا تیرے حدیث گستاخ ہے؟ نبی کی عید میلاد نہیں مناتے ہیں۔ ہم نے کہا نبی نے نبی مننے کے بعد کوئی دن یہاں گزارے ہیں کہ نہیں گزارے؟ کتنی سیدھی بات ہے۔ اسپیکر بند ہو جائے گا تبھی میری آواز آئے گی انشاءاللہ۔ تم ذرا اپنی آواز بند رکھو۔ کہا گستاخ عید میلاد نہیں مناتے۔ ہم نے کہا کہ نبی نے رسالت کے منصب پہ سرفراز ہونے کے بعد کچھ دن گزارے ہیں کہ نہیں گزارے؟ کتنے دن گزارے گا؟
23 برس یہ تم کہتے ہو، وہ تو کہتے ہیں اب تک گزار رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اب تک گزار، گستاخی کی ہم سے بات کرتے ہو؟ ہم سے ذرا سینے سے سینہ ملا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات تو کرو۔ گستاخ کون؟ میں نے جنا حال میں بتلایا، ایک بات جان کے پیچھے رکھو، گستاخ ملتان کا تمہارا وہ غزالی دوران متکلم زمان جس نے حیات النبی کتاب لکھی، میں اس کا نام نہیں لیتا کہ وضو نہیں کیا، کتاب لکھی حیات النبی، گستاخی کی بات سنو۔ ہم کو الزام دیتے تھے، وہ الزام ہم کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ حیات النبی میں لکھا کہ جب سرور کائنات کے صحابہ ان کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، کیا کرنے لے جا رہے تھے؟ سنو ذرا بات، دونوں کا مسلک ایک ہے، ایک ان کا جن کے خلاف یہ لڑ رہے ہیں، ایک ان کا جن کے ساتھ ہمیں آج نبٹنا پڑ رہا ہے۔ مسلک دونوں کا ایک ہے، نبی کے صحابہ کی توہین۔ کہا جب نبی کے صحابہ نبی کو دفن کرنے لے جا رہے تھے، نبی نے آنکھیں کھولی ہوئی تھی، باتیں کر رہے تھے۔ اس نے بھی کہا تھا، اس نے کہا جب نبی فوت ہو گئے صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جنازہ نہیں پڑا تھا۔ مقصود دونوں کا صحابہ کی توہین، مقصود دونوں کا نبی کے صحابہ پہ تہمت کرا دی۔ اس نے کہا جنازہ نہیں پڑا، اس نے کہا زندہ دفن کر دیا۔ کہا حیات النبی کے اندر لکھا جب نبی کے صحابہ نبی کو لے کے جا رہے تھے، نبی نے آنکھیں کھولی ہوئی، نبی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا تھا مولوی یہ فاطمہ کا باپ ہے نا جس کے بارے میں جو جی چاہے کہہ دے، یہ حسنین کا نانا ہے نا جس کے بارے میں تیرے جی میں جو چیز چاہے لکھ دے، کبھی اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ کہ وہ زندہ تھا اور میں اس کو دفن کرایا تھا، اس کے بارے میں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں یہ بات کہتا ہے زندہ دفن کروایا میرے نبی کو، میرے نبی کے ساتھی۔ اور کون تھا؟ صدیق اکبر تھا، فاروق اعظم تھا، عثمان ذی النورین تھا، علی حیدر کرار تھا۔ ان کے بارے میں تو کس نے توہین کی ہے؟ دوسرا، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ حضرت صاحب نے ملفوظات میں لکھا، جناب احمد رضا نے اپنے ملفوظات میں لکھا، سنو نبی کی اس سے بڑی گستاخی کیا ہے۔ ملا جنس پرستی کا شکار، اور ہم نے جب تک علم نہیں پڑا تھا وہابیوں کے گھر پیدا ہو کر اس کی جنس پرستی کے مظہر کو براق کی تصویر دیکھ کے جانا تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ انہوں نے میرے پاک نبی کے براق کی تصویر بنائی، اس پہ بھی چہرہ عورت کا لگایا۔ ہم نے ان کی جنس پرستی کا مظاہرہ پڑھنے سے پہلے دیکھا کہ میرے پاک نبی اور میرے طاہر نبی اور میرے مطہر نبی اور میرے پوتر نبی اور میرے پاک باز نبی اور میرے شرمگی آنکھوں والے رسول، اور جس کی حیا کا عالم ہے، حدیث پاک میں آیا کہ ساری کائنات کا باپ بننے کے بعد عورتیں اس کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی، وہ درمیان میں پردہ لٹکوا دیتا۔ ام المومنین کہتی ہے عورتیں پردہ کے پیچھے سے مسئلہ پوچھتی۔ ایک دن ایک کافرہ آئی، اس سے پوچھا من الاسلام یا رسول اللہ،
مل ایمان یا نبی اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، اسلام کیا؟ میرے آقا نے کہا ایمان یہ، اسلام یہ۔ اس نے کہا آقا اس اسلام نے میرے دل میں گھر کر لیا، مجھ کو مسلمان تو کر دیجئے۔ سرور کائنات نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا لا یسرقن لا یزنین لا یقتلن اولادہن لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاتینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ اے نبی اگر کوئی اللہ کی بندی تیرے پاس ایمان لانے کے لیے آئے، اس کو کہو بیعت کرو، رب کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو گی، شریک نہیں ٹھہراؤ گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، محمد کی نافرمانی نہیں کرو گی، اگر اقرار کرے تو اس کی بیعت کرو۔ اس نے سمجھا بیعت کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے۔ اور میرے پاک باز نبی کا عالم دیکھو، اس نے چادر کا اتنا سا پلو اٹھایا جس سے اس کے ہاتھ کی انگلیاں آگے بڑھ سکے۔ نبی نے ایک غیر محرم عورت کے ہاتھ کی انگلیوں کو آگے بڑھتا ہوا دیکھا۔ میرے نبی تیری طہارت کا کیا عالم ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، فرمایا بی بی اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پیچھے ہٹا لے، محمد کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو تو درکنار اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس پاس باز نبی کے براق کی تصویر ملا نے بنائی، اس پہ چہرہ عورت کا۔ ہم نے پڑھنے سے پہلے اس مولوی کی جنسیت زندگی کو دیکھا، پڑھنے کے بعد اس کی گستاخی کو دیکھا۔ اس نے اپنے ملفوظات میں لکھا نسل کفر نباشت۔ خدا کی قسم ہے زبان کی نوک ان الفاظ کو ادا کرنے سے انکار کرتی ہے۔ جو اس نے لکھا، اب میں کیا کہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی سخت بات کہوں، میں پوچھتا ہوں رنگیلا رسول میں اور کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ لکھا کہ ایک مسلمان کو بڑی بات ہے، نبی سے اپنا تعلق رکھنے والا بھی آدمی یہ بات نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا نبی آج بھی قبر میں زندہ، اور اس پر اس کی عورتیں شباشی کے لیے پیش کی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ کہو، ہم کسی کو لعنت نہیں کہتے۔ ان مولویوں کی گستاخی، یہ احمد رضا نے لکھا۔ جاؤ، میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں کسی بستی سے نہیں آیا، کسی دیہ سے نہیں آیا، مردوں کو بھی بلا لو، ضیاء الحق کو بھی بلا لو، مجھ پہ دعویٰ دائر کرو، خدا کی قسم ہے اگر اس کی تاریخ سے یہ ثابت نہ کروں تو قیامت تک محمد کے ممبر پہ قدم نہیں رکھوں گا۔ آج ہم کو کہتے ہیں گستاخی، تم بتلاؤ یہ جلوس سے تم نے محبت کا معیار بنا رکھا ہے۔ سرور کائنات نے اپنی 23 سالہ رسالت کی زندگی میں کبھی اس دن کو منایا؟ چھوڑ دو بات، چھوڑ دو بات، سیدھی طرح کہو جو وہ کہتے ہیں، تم بھی وہی بات کہو۔ نبی کے بعد نبی کے مسند پہ مسلمانوں کے اقتدار پہ جو بیٹھا وہ کون تھا؟ اب بولو کون بیٹھا؟ نہیں، وہ بیٹھا کونین کے تاجدار نے جس کے بارے میں کہا ابو بکر جنت کے 8 دروازے، ہر آدمی سے اس دروازے سے پکارا جائے جس میں اس نے کمال حاصل کیا۔ یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ جائے گا تو ہے کہ دروازے 8 دروازوں سے سرور کائنات نے سر اقدس کو جھکایا، آسمان سے جبریل امین خدا کا پیغام لایا، سر کو اٹھائیے، پوچھنے والے کو کہیے نام انتر نظام ابو بکر، جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا وہ تو ہوگا، وہ ابو بکر۔ بس
کہ اپنی بس کرا کہ انہوں کی بس کرا. کہا سرور کائنات کے بعد برسر اقتدار کون آیا؟ نبی کا یار غار، نبی کا. اور آج چلتے چلتے چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لو، شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. سن لو ذرا بات، ذرا تھوڑا سا یاروں کا بھی تذکرہ ہو جائے منہ کے ذائقے کو بدلنے. کہتے ہیں وہ بہت اعلیٰ. جاؤ ذرا تاریخ کے اوراق کو اٹھاؤ، کوئی دنیا میں ایسا لمحہ دکھا دو نبی کی زندگی میں جب علی پاس ہو اور صدیق پاس نہ ہو. ساری 23 برس کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا دکھا دو جب علی پاس ہو اور صدیق پاس نہ ہو. ہم تجھ کو بے شمار ایسے مرحلے دکھائیں، صدیق ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. نہیں، بات نہیں سمجھ آئی. ایک ہی دفعہ ایسا موقع آیا کہ نبی نے اپنے آپ سے صدیق کو جدا کیا. ایک ہی ایسا موقع. اب مسئلہ بھی یاد ہے، حج کے موقع پر اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا قائم مقام بنا کر صدیق کو بھیجا. ایک موقع ہے. ہائے ہائے، اب میرا ایمان ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. عرش والے نے کہا آج صدیق نہیں ہے تو علی بھی نہیں رہ سکتا ہے. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جس دن صدیق نہ تھا علی کو کچھ دے دیا. جاؤ علی کو کہو تم بھی جا کے ابو بکر کی قیادت میں حج ادا کرو. کوئی موقع نہیں آیا. وہ صدیق نبی کے بعد اقتدار میں آیا کہ نہیں؟ بولو. اگر ضیاء الحق سیرت کانفرنس کروا سکتا ہے تو ابو بکر میلاد کانفرنس نہیں کروا سکتا تھا؟ سوچو تو صحیح. یا کہو سیدھی طرح کہو جس طرح بیگانے کہتے ہیں کہ یار کے پردے میں خیر چھپا ہوا تھا، دوست کے پردے میں دشمن چھپا ہوا تھا، اپنے کے پردے میں بیگانہ چھپا ہوا تھا. صدیق نہ تھا، رفیق نہ تھا، یار غار نہ تھا، محمد کا دشمن تھا. ساتھ کہتے بھی نہیں، ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. اور کیا قیامت ہے مجھے کو سب برا کہنے کو ہے؟ صاف کہو صدیق دوست نہ تھا، دشمن تھا. اگر دوست تھا اس کے اقتدار کے دور میں بھی کبھی یہ دن آیا کہ نہیں؟ کیوں جی؟ 2 برس تھا. پھر اس کے بعد فاروق کا دور آیا. محبت کا عالم یہ ہے نبی کی شان اقدس میں کوئی معمولی بات کرتا ہے اس کا ہاتھ تلوار کے دستے پہ لڑکنا شروع کر دیتا ہے. اس سے بڑا محبت کرنے والا کون؟ اور اس نے تو اس کی گردن کو اڑا دیا تھا جو محمد کی بات چھوڑ کے اس سے پوچھنے آیا تھا. اور اس کی محبت کا تذکرہ تو قرآن کے اوراق میں اللہ نے ثابت کر دیا. فلاں جس کو فاروق کی تلوار جس کی گردن کاٹے، عرش والا اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہے فاروق کے ہاتھ سے مرنے والا مومن نہیں ہو سکتا. فاروق 10 برس اس کے دور اقتدار میں یہ دن آیا. 10 برس، 2-4 برس کی بات نہیں، 10 برس یہ دن آیا. پھر 2 بیٹیوں کا شوہر، 2 بیٹیوں کا شوہر، ذوالنورین اپنے گھر کا بیٹا، اپنا داماد. اس کے دور میں 11 مرتبہ دن آیا ہے. پھر اپنے بیٹوں کا باپ، اپنے نواسوں کا پدر، حسن و حسین کے بابا علی کے زندگی میں 5 مرتبہ دن آیا ہے.
پھر اپنے نواسے کے ایام میں ایک مرتبہ دلایا، اپنے نواسے۔ اور کسی ایک کی ایک روایت دکھا دو، ہم صبح جلوس نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سے کیا ہے؟ ہم فقیروں سے بے اتنائی کیا؟ آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا، سخت کافر تھا جس نے پہلے پہل مذہب عشق اختیار کیا۔ ہم تو عاشق ہیں اس کے نام کے، اس کے ہاں سے کوئی سندیشہ لا کے ہم کو دکھا دو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر پیغام مدینہ سے نہیں آتا، ساری کائنات کی بریلیاں، کرزے، بسے، شام، ملتان، لاہور، چاچنا، مل جاؤ، کعبے کے رب کی قسم ہے، اہل حدیث مکہ و مدینہ پہ سب کو قربان کر سکتا ہے، مکہ و مدینہ کو چھوڑنا گوارا نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب نے بھی کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس کانفرنس کا جو مقصد اصلی ہے اس سے آپ کی توجہ کو ہٹایا جائے، لیکن میں ایک بات چونکہ بار بار آئی ہے، برملا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے درمیان اور میاں صاحب کے درمیان صلح کی گفتگو کے تقریباً تمام اہم مرحلے طے ہو چکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صلح کے لیے جماعت کو میری قربانی کی ضرورت ہے تو میں اللہ کے اس گھر میں کھڑے ہو کر آج اعلان کرتا ہوں کہ رات کے اندھیرے کے دور ہونے سے پہلے میں ہر منصب اور عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرات اپنی باتیں ختم کریں۔ جو بات سٹیج سے آپ سن رہے ہیں جماعتی اتحاد کے متعلق جو یہ پیش رفت سنائی جا چکی ہے حرمین شریفین کانفرنس کے اندر، جمعیت اہل حدیث نے یعنی مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اس سٹیج کو اتحاد کی زینت بنایا ہے۔ علامہ صاحب کو، مولانا محمد عبداللہ صاحب کو اور ان کے رفقا کو ہماری اس انتظامیہ نے سب کو دعوت دی۔ یہی اسی صحن میں بیٹھ کر میری صدارت میں یہ مسئلہ طے ہوا تھا کہ یہ کانفرنس صرف ہم اکیلے نہیں کریں گے بلکہ ان رفقا کو جو آج سے پہلے ہم سے جدا ہوئے ان کو دعوت دے کے بلا کے ہم کریں گے۔ یہ ہمارے خلوص، ہماری نیک نیتی، ہمارے نیک ارادوں میں یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ علامہ صاحب نے اب اس بات کو دہرایا ہے جو ہماری صلح برطانیہ میں ہوئی تھی اور جس سلسلے میں ہم نے ایک رضاکارانہ کام کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر علامہ صاحب کے روبرو یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم دونوں جماعتوں کو آپس میں متحد کریں گے۔ تو میں اس کے لیے جیسے علامہ صاحب نے اعلان کیا ہے میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم جماعت کو متحد کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور ہم اپنا رضاکارانہ کام جو اس کو انجام دیں۔ خاموش خاموش۔ آپ کو بات سمجھ میں اگر نہیں آئی تو ہم دونوں کا یہ مقصد ہے کہ ہم جماعت کے اندر رضاکارانہ کام کریں گے، کوئی عہدہ کوئی منصب ہم نہیں رکھیں گے لیکن جماعت کو متحد کریں گے۔ ان باتوں پر مطمئن نہیں ہیں، ہم ان کی ان باتوں پر مطمئن نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کہہ دیتا ہے میں چھوڑنے کو تیار ہوں، میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں یہ اپنی جماعتوں کو توڑیں، یہ 3-4 مہینے ہو گئے یہاں جو بات ان کی ہوئی تھی، یہ بھی، اور لندن کی بات تو پتہ نہیں کافی دیر کی ہے۔ ہم نہ لندن پر اعتبار کرتے ہیں نہ ان کی یہاں کی گفتگو پر جو آج سے 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے اس پر اعتبار کرتے ہیں کہ یہاں آپ دونوں مل کر یہ کہیں کہ ہم نے اپنی پہلی جماعتوں کو توڑ دیا ہے۔ ارے سنیے سنیے سنیے، میں نے ساری زندگی عبد القادر بن کے گزاری ہے۔ سن لیجیے، میں یہ کوئی
متعلق فخر نہیں کرتا. خیر یہ جی نہ حضرت صاحب یہ نہیں، یہاں یہ کہیں ہم تو آج اللہ کے بنا تنگ آ گئے ہیں، ان جماعتوں کو توڑیں، کسی سے مشورہ نہ کریں. جب یہ مشورے میں جائیں گے تو پھر بات دور چلی جائے گی، دور سے دور چلی جائے گی. آج صرف جنہوں نے گنگلوں تو مٹی چاہیے اسی نہیں دے دیتے مطمئن. اب آپ کے سامنے خطیب پاکستان حافظ زبیر صاحب اس لیے کہ یہ اسٹیج سیکرٹری ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ میں فلاں کو بلاتا ہوں. جب تک اس صلح کو مکمل نہیں کیا جاتا میں کسی کو اجازت نہیں دیتا تقریر کرنے کی. سنو ایک تقریر کے انداز میں اس صلح کو گوم گو کرنا چاہتے ہیں، میں گوم گو نہیں ہونے دوں گا. ٹھہرو، دونوں امیر یہ اعلان کریں. ٹھہریے، سنیے سب سنیے. یہ ہم نے ویسے خرچ نہیں کیا، اور یہ مسجد کا جو سلسلہ یہ باغات کا نئے سرے سے سارا کچھ لگایا جائے گا. سنیے، دونوں امیر اور دونوں یہاں موجود ہیں، اعلان کریں کہ ہم اپنی جماعتوں کو توڑتے ہیں اور نیا انتخاب کریں گے. کسی سے مشورے کی ہم اجازت نہیں دیتے. مشورے میں جائے گی تو بات کھٹی ہو جائے گی. اب مولانا محمد حسین صاحب کو کھڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا محمد حسین اب قرآن پڑھیں گے، لوگوں کو کہیں گے سنو قرآن. میں کسی کو نہیں کھڑا ہونے دیتا. پہلے دونوں امیر یہ اعلان کریں. کانفرنس ہے اور ان کے اعلان کے بعد میرے خیال میں ان کے فیصلے کو نہیں بدلا جا سکتا. سنو جی گل سنو. مولانا دی کوئی گل نہیں اسی اج سننے واسطے تیار. مولانا محمد حسین صاحب دی نہ شیر ربانی حبیب الرحمان یزدانی دی. اج اگر انہوں نے صلح نہ کی میں پھر انہوں نے گدڑ بھی نہیں رہن دینا، یاد رکھو. سنو بھائی ایک بات سنو. جو میں بات کی ہے مولانا محمد حسین صاحب کہیں اٹھ کے کہ دونوں امیر اعلان کر کے اسی اپنی جماعت توڑ دیتی ہے، نئے سے انتخاب کرنے. سروں کیا یہ کہنا کہ ہم اپنی جماعت کو توڑتے ہیں منظور ہے؟ بولے نا بس یہ اعلان سنو. مولانا محمد حسین خطیب ہیں، ہمارے محترم ہیں. مولانا حبیب الرحمان ہمارے محترم ہیں. لیکن اس صلح کو ان کے بیان کے اندر ہم مدح و دفن نہیں کرنا چاہتے. یہ کہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مولانا محمد حسین صاحب کا بیان ہو جائے، پھر تقریر ہوتی رہے. جو بات میں نے کہی ہے وہ مولانا محمد حسین صاحب کہیں تو میں یہاں آنے دیتا ہوں، لیکن ورنہ اگر یہ نہیں بات کہنی تو میں نے مولانا محمد حسین صاحب کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا. امیر اٹھو. سارے علماء کا میں احترام کرنا، میرا حق ہے، میں انہوں کا احترام کرنا. چھوڑو یہ اگرچہ خدا دی مسجد ہے لیکن میں اس مسجد کے اتنے بحثیت متولی دے کام کرنا ہے. اسی کوئی بات نہیں سننی، نہ تسی سننی ہے. دونوں امیر اٹھ کے اعلان کر مگر میں چلے جاؤ، کوئی بات نہیں سننی. حضرات میں ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں. آرام سے سنیں. میرا خیال ہے آج معلوم ہو گیا کہ اہل حدیثوں سے زیادہ گستاخ اور بے ادب کوئی نہیں ہے. اس قدر بدقسمتی ہے آپ لوگوں کی. آپ مجھے بتائیں، جب میں نے صلح کرائی آپ کہاں تھے؟ جب میں نے لندن میں صلح کرائی آپ کہاں تھے؟ بولیے. آپ میں سے کوئی شخص وہاں نہیں تھا. میں نے صلح کرائی ان دونوں کی. آج میں موجود ہوں. آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. آپ کے میل سے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا نتیجے میں ثابت ہوئی ہے. آج ہو جائے گی صلح، لیکن جس طرح میں نے وہاں صلح کروائی یہاں بھی صلح ہوگی، لیکن آپ کا طریقہ غلط. کوئی طریقہ ہے یہ؟ آپ کو ادب نفوذ رکھنا چاہیے. ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں کریں گے. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ذرا سنیں تو صحیح. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے زیادہ ہمارے دل میں قلق ہے. ہم محسوس کرتے ہیں اس کا کتنا نقصان ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ان بریلوی مسلک کے لوگوں کا ہم پر بڑا احسان ہے. ہمارے بریلویوں کا ہم پر بڑا احسان ہے. ہم سمجھتے ہیں، بیٹھو، ہم سمجھتے ہیں کہ بریلویوں کا ہم پر بڑا احسان ہے. انہوں نے حجاز کانفرنس کی، ہمیں گالیاں دی، ہمارے علماء کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی.
یہ ان کی وجہ سے ہمارا اسٹیج اکٹھا ہو گیا. اس وقت میاں صاحب موجود ہیں, اس وقت حضرت علامہ صاحب موجود ہیں, مولانا مولوی صاحب تشریف فرما ہیں, مولانا عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں, ادھر والے سارے احباب تشریف فرما ہیں. آپ نے دیکھا حضرت علامہ صاحب کے ساتھ معانقہ سب نے کیا, میاں صاحب کے ساتھ علامہ صاحب نے معانقہ کیا, حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے ساتھ سب نے معانقہ کیا, میاں صاحب کے ساتھ مولانا یزدانی صاحب نے معانقہ کیا, اور میں نے اس وقت مولانا عبداللہ صاحب سے مصافحہ کیا, پھر مولانا محمد عالم سے میں نے معانقہ کیا. آپ اس سے زیادہ کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ. جس طرح آپ کے دلوں میں کلک ہے, اس سے کہیں زیادہ ہم اسے محسوس کر رہے ہیں. آپ اور بات سنیے, اور جو آپ کا طریقہ ہے ذرا کیوں بولتے کیوں؟ مولانا مسلم صاحب ہر بھی گل سنو, میں بات کہہ کے گھر چلو, اسی کسی کی جادو بیانی تے وہ سنو. نہیں میں منگو نہیں. خیرے اسی سنو, اسی کسی دے بیان تے بھی بیان بڑا اچھا کرتا ہے. مولوی صاحب کہتے فلانے نے معانقہ کیتا, فلانے نے معانقہ کیتا. سنو یہ کہتے فلانے نے معانقہ کیتا. اسی آنے جسم ملتے نا دل نہیں ملتے. دل ملانے تو دونوں امیر اٹھو, دونوں امیر اٹھو رہو, دونوں امیر اٹھو آؤ, دونوں امیر کر کے تو کھانا دو. آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جماعت کے کابرین صلح کر لیں. ہر عقل مند آدمی اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ جب دونوں فریق بغیر کسی وجہ سے, بغیر کسی تعامل کے انہوں نے مصافحے کیے,